بہت خوب، بہت خوب۔ آنکھ کاجل ہے تو کاجل کی ضرورت کیا ہے؟ آنکھ کاجل ہے تو کاجل کی ضرورت کیا ہے؟ زلف بادل ہے تو بادل کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس کی آواز سے دب جائے کسی کی آواز، ایسی آواز کو پائل کی ضرورت کیا ہے؟ دوستو یہ تھے جناب ارشد ضیاء مظفر نگری، جو اپنی مخملی آواز سے ان فضاؤں کو معطر کر رہے تھے، اور یہ مشاعرہ بڑا خوبصورت ہو رہا تھا۔ یہ جشن حاجی واجد میں تشریف لائے جناب حاضرین محفل، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور عارف نسیم صاحب جو اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی مصروف زندگی میں سے چند لمحات ہمیں عنایت کیے اور اس پروگرام کی رونق میں اضافہ کیا۔ آئیے دوستو ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے نوجوان شاعر کو آواز دیتے ہیں کہ زمانے کی فضائیں اور نزاکت تیری ایک ایک عطا کو تولتی ہیں، زمانے کی فضائیں اور نزاکت تیری ایک ایک عطا کو تولتی ہیں، اور زباں کا حال تیری کیا بیاں ہو، تیری آنکھیں بھی اردو بولتی ہیں۔ آئیے اس شاعر کو آواز دی جائے جس کی زبان ہی نہیں آنکھیں بھی اردو بولنے کا ہنر جانتی ہیں۔ میں آواز دے رہا ہوں جناب عثمان عثمانی جو کیرانہ سے تشریف لائے ہیں، آپ زوردار استقبال کیجیے جناب۔ ارے تو مسئلہ اپنے ذہن میں رکھا کہ نہیں یار، تمام دولت بینک میں نہیں جمع کیا کرتے۔ آئیے زوردار استقبال کرتے ہیں ہم عثمان عثمانی کا، جن کی نعت پاک سے جشن واجد کا آغاز کیا گیا تھا۔ دوستو آج کا یہ مشاعرہ ہمارے کاندلہ چیئرمین حاجی واجد صاحب کا جشن، ماشاءاللہ آپ سب کو بھی مبارکباد۔ بے شک آج کی شام، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے حوالے سے آپ تک 4 مصرے نہ پہنچائے گئے تو یہ مشاعرہ ادھورا رہے گا۔ بے شک تو میں چاہتا ہوں ہمارے کاندلہ چیئرمین کی جانب سے آپ تک یہ 4 مصرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی عطا کیجیے بھائی۔ حاجی جی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کی طرف سے جنتا کو وہ آواز نہیں نکلنی جیسے نکلنی چاہیے۔ سنیے گا دوستو، پھر میں انشاءاللہ نوجوان دوست جی عطا کیجیے۔ ارشد بھائی بہت اچھا پڑھ کر گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعری سے آپ کو نواز رہے تھے۔ میں نوجوان دوستوں کی جذبات کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے مزاج کی بھی غزل پڑھوں گا، مگر پہلے 4 مصرے ہمارے کاندلہ چیئرمین کی جانب سے جتنے سامعین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی عطا کیجیے عثمان بھائی۔ دیکھیے گا 5 سال ہو گئے ہیں چیئرمینی کرتے ہوئے، ماشاءاللہ وکاس جتنا کیا ہے آپ کے سامنے، اور جو کاندلہ 5 سال سے پہلے تھا وہ اب، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ اگر آپ نے ایک بار اور موقع دیا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کاندلے کی ترقی دن پہ دن انشاءاللہ اور ہوگی۔ نہیں یقیناً موقع دیں گے، ان کی محبتیں اس بات میں 4 لائنیں ان کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی پڑھیے بھائی۔ جو وعدہ آپ سے ہم نے کیا تھا کر دکھایا ہے، جو وعدہ آپ سے ہم نے کیا تھا کر دکھایا ہے، جواب بچوں بزرگوں کے دلوں میں گھر بنایا ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت۔ جواب بچوں بزرگوں کے دلوں میں گھر بنایا ہے، اور اب اس کے بعد بھی موقع دیا تو کر دکھائیں گے، اب اس کے بعد بھی موقع دیا تو کر دکھائیں گے، تمہیں بولو گے پھر سے شہر کو گلشن بنایا ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ تمہیں بولو گے پھر سے شہر کو گلشن بنایا ہے، اور محنت تمہارے کام کی رنگ لائے گی ضرور،
بہت اچھے، محنت تمہارے کام کی رنگ لائے گی ضرور، محنت تمہارے کام کی رنگ لائے گی ضرور۔ چلیے خیر، بہرحال بہت اچھی محنتیں ہیں ان کی، اور حقیقت ان کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ اور عثمان صاحب، آپ کے ذہن و دل میں جو ایک علم کا خزانہ ہے، آپ اس میں سلیکٹ کر لیجیے۔ مزید آپ کے پاس بہت اچھی شاعری ہے۔ میں غزل پڑھتا ہوں۔ جی پڑھیے۔ آج کا یہ جشن واجد جو بڑی محبتوں اور کاوشوں کے ساتھ سجایا گیا ہے، تمام حاضرین محفل کا دل کی گہرائیوں سے استقبال، اور جنید صاحب کو مبارکباد کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ گلزار صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، اور یہی نہیں پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظامت کرتے ہیں، بہت نام روشن کیا ہے انہوں نے دیوبند کا۔ جی میں مطلع پڑھتا ہوں، غزل کا سماعت فرمائیں۔ عطا کیجیے عثمان بھائی۔ ہم جو ان کے ظلم برابر سہتے ہیں، کیا کہنے، ہم جو ان کے ظلم برابر سہتے ہیں، اسی لیے وہ ہم کو پاگل کہتے ہیں، اسی لیے وہ ہم کو پاگل کہتے ہیں، اور دنیا کی چالاک نگاہوں سے بچ کر، دنیا کی چالاک نگاہوں سے بچ کر، درد جدائی چپ کے سہتے ہیں، اور آج بھی جانم تیری یادوں کے موتی، آج بھی جانم تیری یادوں کے موتی، خون کے قطرے بن کر دل سے بہتے ہیں۔ بہت اچھا، غزل کا مطلب سماعت فرمائے۔ کیا فرمائش ہے میرے ایک دوست کی کہ وہ غزل سنا دی۔ یہ پہلی مرتبہ بھی میں آپ کے مشاعرے میں یہ غزل پڑھ چکا ہوں، تو اس لیے دوبارہ پھر ہمت کر رہا ہوں، میرا حوصلہ بڑھائیے گا، ایسے نہیں مزہ آئے گا، آپ ایسے خاموشی سے سن رہے ہیں یوں نہیں مزہ آئے گا۔ بہت شاعر یہاں پر موجود ہیں، اگر اس طرح آپ مشاعرہ سنیں گے تو یقیناً مزہ نہیں آئے گا مشاعرے میں، تو آپ تھوڑا سا بڑھائیے، مشاعروں کو بنائیے تھوڑا سا۔ مطلع پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے۔ وسیم بھائی اور ہماری بہن انا دہلوی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، میں ان کی اجازت سے مطلع پڑھتا ہوں۔ جی پڑھیے۔ چاند بن کے نظر میں چمکتا رہا، چاند بن کے نظر میں چمکتا رہا، تیری یادوں سے آنگن مہکتا رہا، تیری یادوں سے آنگن مہکتا رہا، اور تو نے آنکھوں سے ایک دن پلائی مجھے، تو نے آنکھوں سے ایک دن پلائی مجھے، بس اسی دن سے پھر میں بہکتا رہا، بس اسی دن سے پھر میں بہکتا رہا، اور وہ بھی انگڑائی گلشن میں لیتے رہے، کیا کہنے، وہ بھی انگڑائی گلشن میں لیتے رہے، وہ بھی انگڑائی گلشن میں لیتے رہے، شاخ گل بن کے میں بھی لچکتا رہا، شاخ گل بن کے میں بھی لچکتا رہا، اور ہم تصوروں میں تیرے گرفتار ہیں، ہم تصور میں تیرے گرفتار ہیں، ہم تصور میں تیرے گرفتار ہیں، اور خیالوں میں دل بھی بھٹکتا رہا۔ دوستو میں تو بہرحال میزبان شاعر تھا، مہمان شاعر یہاں پر بہت موجود ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیے گا۔ آئیے دوستو، یہ تھے